دوستو السلام علیکم۔ میں آپ کو آج ایک فرقے کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت ہی قلیل ہے۔ گجرات کے قریب ایک سوک کلاں گاؤں ہے، وہاں پر ایک بابا اللہ دتا وڑیچ بزرگ ہوئے ہیں۔ ان کے نام کی مناسبت سے انہیں لوگ دتے شاہیے کہتے ہیں۔ ان کے جو رہن سہن ہے یا ان کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ جو کنٹینیو تمام فرقے کسی سے نہیں ملتا، وہ داغنا ہے، ریئل ہے، بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ ان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں ہیں کہ ان کو السلام علیکم کہو تو وہ آگے سے گالی دیتے ہیں۔ میرا ان کے پاس اکثر آنا جانا ہے۔ جھوٹ سے وہ سخت نفرت کرتے ہیں، سچ بولو وہ خون بھی دے دیں گے، جان بھی دے دیں گے۔ بہت ہی پرانا میرا رشتہ ہے، اکثر ان کے میں فنکشن میں جاتا رہتا ہوں، مجھے انوائٹ کرتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں تم بھی دتے شاہیے ہی ہو۔ ان کے بابا جی سے بھی میری جان پہچان ہے۔ کھانے دانے کی بھی ان کی ایسی پرانی ہماری بھی روایات تھیں جو ہم نے چھوڑ دیں۔ ایک ہی دفعہ سب نے کھانا شروع کرنا ہے، ایک ہی دفعہ سب نے اٹھنا ہے، تھوڑا کھائے زیادہ کھائے بیٹھا رہے گا، اکٹھے لوگ اٹھیں گے۔ سالن وہ پینے نہیں دیتے، شوربہ وہ کہتے ہیں جیسے ماں کے پاس بیٹھ کے کھاتے ہو، بھگو بھگو کے ایسے کھانی ہے، سرکی نہیں لانی، کھاؤ جتنا مرضی۔ بہت ہی اچھا ڈسپلن ہوتا ہے ان کا، لالچ طمع سے بالکل وہ پاک ہے۔ ان کے ساتھ ایک دن میں بیٹھا، ان کے فنکشن میں گیا تو بابا جی جو سواگے کے ہیں وہاں ان کا مزار بھی بن رہا ہے، حق ہو گئے ہیں۔ بابا جی سے میں نے ایک دن کہا بابا جی آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ کو السلام علیکم کہا جائے تو آپ گالی دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہم گالی نہیں دیتے، مجھے میری بات کا جواب دو۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا جی آپ کی سلامتی ہو۔ وعلیکم السلام، آپ کی بھی سلامتی ہو۔ کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ جو تمہارا شریکہ ہے، جو تم سے لوگ بغض کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ضرورت کے مطابق وہ تمہیں استعمال کرتے آتے ہیں، وہ جب تم السلام علیکم کہتے ہو کیا وہ تمہاری سلامتی مانگ رہے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں۔ اس نے کہا باجی وہ سلام کیوں منافقت سے لفظ ایسے بابرکت لفظ ہیں، ان کو کیوں پلید کر رہے ہیں؟ وہ جب وہ سلامتی مانگتے ہی نہیں ہیں تو وہ ان کا استعمال کیوں کرتا ہے؟ وہ آئے خاموشی سے اپنا بات کرے۔ ہمیں یہ ہے کہ ہم منافق کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی بہت اچھی بات ہے۔ شاعری وہ زیادہ اپنے آپ استعمال کرتے ہیں، ڈسپلن پہ وہ زور دیتے ہیں۔ شاعری عموماً وہ روایتی جو شاعری ہے یہاں ہمارے علاقے کی، ملک کی، پنجاب کی، ایک قصور مند گجرات کے شاعر ہوئے ہیں، بوٹا ہوئے ہیں، ایک جلال ہوئے ہیں خان کا ڈوگرہ قریب میاں ریما گاؤں ہے وہاں کے، ان کی وہ شاعری اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ تو شعر بھی بڑے وہ باوزن ہوتے ہیں، بہت ہی سوچ بچار پیدا کر دیتے ہیں ذہن میں۔ بابا جی نے ایک مجھے شعر سنایا، میں آپ کو بھی سناتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھو یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا گاؤں میں کروڑوں روپیہ مسجدوں پہ لگا رکھا ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، مولوی اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ ایک ہی آ جاؤ تھوڑے ڈیوٹی نماز پڑھ لگیے۔ تو اس طرح کے اعلان کے جواب میں ایک انہوں نے مجھے شعر سنایا، واہ وچ مسجد دے شور کیا ملا ماردہ صد نمازیاں نو، جان نہیں نماز دا راز جڑے آکھو لکھ لعنت انہاں پازیاں نو، جڑے بہر امیق تو لنگ آئے نے وہ کی جانن انہاں تلکن بازیاں نو، من وچ جلال مرحب مسجد سچے کرن عبادتاں تازیاں۔ واہ بابا جی۔ دربار ہے ڈوگشانی کے قریب مراڑے گاؤں کے ہیں، بابا پلو وہاں بنایا ہوا ہے، دربار کے وہ میلے وغیرہ لگاتے ہیں۔ ان بابا جی کے بارے میں یہ سنا کہ حقیقت ہے کہ انہوں نے خربوزے لگائے، آنے جانے والے زمیندار جو بیل بھینس لے کے جاتے تھے وہ کھیت میں داخل ہوتے تھے اور پھول ضائع ہوتے تھے۔ بابا جی نے خربوزے توڑ کے بوریوں میں روڈ پہ سڑک پہ رکھ دیے، جو بوری جاتی تھی سڑک کچی،
اعلان کر دیا کبھی کھیت میں داخل مت ہونا، پھول ضائع ہوتے ہیں، فصل تباہ ہوتی ہے، آپ نے اگر خربوزے کھانے ہیں تو ان بوریوں میں سے اٹھا کے کھاؤ۔ لوگ پھر بھی باز نہیں آئے، بابا جی نے ساری بیلیں اکھاڑ کے سڑک پہ رکھ دی۔ لال دل کی رمز، دل کی بات اتنی جلدی وہ محسوس کر جاتے ہیں۔ میرے گاؤں کے ایک اسلم بندہ ان کے پاس تمباکو کی پنیری لینے گیا، اس نے مجھے خود سنائی یہ بات۔ وہ جب گیا اس میں کھیت میں، وہاں ایک بابا جی بیٹھے، ساتھ ان کی بڑھیا بیوی بھی بیٹھی، تو میں نے السلام علیکم کہہ دیا۔ مجھے یاد نہ رہا، بتایا تھا مجھے السلام علیکم نہ کہنا میں، مگر جب میں نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے کہا تین پیچھا کسے نہیں دسیا؟ اسلم بولا کہ جی غلطی ہو گئی، دسیا آئی۔ اچھا بہ جا، کیویں آئے ہیں؟ اسلم نے کہا جی میرے پاس 200 روپے ہے اور میں تمباکو کی پنیری لینے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے اسلم کہ انہوں نے میری ایسی بات بوجھی، اس نے کہا 200 روپیے ہی تو دے، تیری ضرورت کتنی ہے؟ تو اپنی ضرورت دی پٹ لے، تیرا 200 ہی بڑا ہے۔ وہ اسلم کہتا ہے میں حیران پریشان ہو گیا کہ میرے دل کی بات اس نے کیسے بوجھ لی۔ انتہائی بے ضرر قسم کے لوگ ہیں، نماز نہیں پڑھتے، وہ نظام بہترین ان کے چلتے ہیں، اپنی محنت کرتے ہیں، زمیندارہ کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں، جہاں بھی وہ ہوتے ہیں وہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کا بیہیویئر، ان کا رہن سہن، ان کا برتاؤ جو ہے معاشرے میں وہ انتہائی بہترین ہے۔ لوگ انہیں دت شاہی کہتے ہیں۔ اگر کسی نے ملنا ہو تو گجرات سوک کلاں گاؤں ہے، وہاں بابا دت شاہ کا مزار ہے، وہاں وہ رہتے ہیں، وہاں زوان کا مرکز ہے، وہاں سے مزید تحقیق کی جا سکتی ہے۔ شاعری انتہائی بہترین وہ سناتے ہیں جو قابل غور ہوتی ہے۔ دت شاہی دنیا میں سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے فرقے یہ آ کہاں سے گئے، یہ بن کیسے گئے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میں ہی مسلمان ہوں، میں ہی دین کو سنبھالا دے رکھا ہے۔ دوستو دنیا ایک کھلی کتاب ہے، زمانہ ایک بہترین استاد ہے۔